ٹھیک ہے. تھوڑی آواز رکھو اس کی آواز تھوڑی کھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سراج منیرا. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، محرم الحرام شریف کی یہ بابرکت گھڑیاں اور ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سننے اور سنانے کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں.
یہ چیز ہم نے عام دیکھی ہے کہ بڑوں کی محبت کو پانے کے لیے اگر چھوٹوں کو خوش کیا جائے، اولاد کو خوش کیا جائے، بچوں کو خوش کیا جائے تو والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ جی، والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو خوش کر رہے ہیں، ہمارے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، ہمارے بچوں سے محبت کر رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے شہزادے ہیں سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ جب ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کی محبت کے ترانے پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے تو یقیناً خدا بھی خوش ہوگا، خدا کا پیارا مصطفیٰ بھی خوش ہوگا۔ میں تسلسل کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ضروری چیزیں آپ دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت، ہم ہر اس ہستی کا، ہم ہر اس شخصیت کا ادب، احترام اور محبت کے تقاضے پورے کرتے ہیں کہ جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، خدا کے پیارے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم حضور کے صحابہ کا بھی احترام، حضور کے صحابہ کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کا احترام بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا احترام کرو میری وجہ سے، میرے صحابہ کا احترام کرو میری وجہ سے۔ ہم ہر صحابی کا، کوئی معروف ہیں یا غیر معروف، ہر صحابی کا احترام بجا لاتے ہیں، ان کی تعظیم، ان کی تکریم بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ ہمارا امام ہوتا ہے۔ اور صحابہ حضور کے در والے ہیں، حضور کے کدی سب آگے آ جاؤ۔ کہ بیٹے میں نہیں اذان ہونے لگ کوئی جی، میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ حضور کے در والے ہیں، انہیں حضور سے نسبت ہے، انہیں حضور سے تعلق ہے۔ جب ہم ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی تکریم بجا لاتے ہیں تو جو حضور کے گھر والے ہیں ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ وہ چاہے حضور کی ازواج ہوں، حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں، وہ چاہے حضور کی بچیاں ہوں، سرکار کی صاحبزادیاں، وہ چاہے حضور کے داماد ہوں، جن جن کا تعلق حضور کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، ہم ہر اس رشتے کا ادب اور احترام اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ بلکہ بڑا ضروری مسئلہ
جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جس چیز کی نسبت چاہے وہ انسان نہ بھی ہو، چاہے وہ انسان نہ بھی ہو، وہ صحابہ نہ ہو، اہل بیت نہ ہو، کوئی دوسری بھی چیز ہو، اس کا تعلق جب رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہو جائے تو اس کے حوالے سے امت کے اوپر لازم ہے کہ امت اس کا احترام کرے اور واجب ہے۔ وہی مٹی ہم یہاں دیکھتے ہیں جو پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا جہان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ایسی مٹی ملتی جلتی مدینہ طیبہ کی بھی، اس مٹی کا بھی احترام کرنا، مدینہ طیبہ کی مٹی کا احترام کرنا حضور کی امت کی پر واجب ہے۔ جو جانور جن پہ حضور نے سواری فرمائی، جن پہ حضور نے سواری فرمائی کہ حضور ان پہ سوار ہوتے ہیں، اب وہ جانور حضور کی سواریاں بن گئیں۔ امت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اس جانور کا بھی احترام کرنا امت کی پر لازم ہے کہ یہ جانور اب عام جانور نہیں بن گیا، اس جانور کو نسبت ہو گئی ہے رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جب جانور کا احترام کرنا امت پہ لازم ہے، یہاں تک کہ وہ کپڑا جو حضور نے زیب تن فرمایا، حضور نے استعمال فرمایا، اس کپڑے کو بھی تحقیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، بول نہیں سکتے، بلکہ اس کا بھی جب نام لیا جائے گا تو 100 ادب احترام کہ یہ لباس عام لباس نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا لباس ہے۔ وہ جوتا جو ہمارے ہاں عام بولا جاتا ہے، اس کو کسی چھوٹے صیغے کے ساتھ، کسی اس میں چھوٹا پن، جیسے جوتا ہوتا ہے، جوتی ہوتی ہے، کوئی اور کسی لفظ کے ساتھ چھوٹا بول لیں تو عام طور پہ ہم اس کو جیسے بھی بولیں، اس جوتے کی نسبت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے، ہم حضور کی اس جوتی کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جب بھی بولتے ہیں تو سرکار کے نالین کر کے بولتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ۔ احباب گرامی، تو مسئلہ یہ واضح ہوا، ہر اس نسبت کو مد نظر رکھنا ضروری ہوا کہ جس کا تعلق رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے، وہ حضور کے صحابہ ہوں، حضور کی آل پاک ہو، حضور کی ازواج ہو، حضور کے گھر والے ہوں، حضور کے در والے ہوں، حضور کا شہر ہو، حضور کا لباس ہو، سرکار کے نالین ہوں، ہر اس چیز کا احترام کرنا امت کی پر واجب اور
ہو جاتا ہے کہ جس کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، امت اس کا احترام کرتی ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اگر کوئی نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، دین کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان سے، جس نے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب چیز کی بے ادبی کی، چاہے وہ حضور کا لباس ہو، چاہے وہ سرکار کے مقدس جوتے ہوں، چاہے وہ سرکار کی سواری ہو، چاہے وہ حضور کا سرکار کے شہر کی مٹی ہو، جس چیز کی نسبت حضور کی ذات کے ساتھ ہے، احترام حضور کی امت پہ فرض ہے۔ اب آئیے اس مسئلے کے آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب عام کسی منسوب چیز کا احترام امت کے اوپر لازم ہے، تو جو حضور کی محبوب ہستیاں ہیں، جن سے حضور پیار کرتے ہیں، جن سے حضور محبت کرتے ہیں، جو حضور کے پیار ان کا احترام بجا نہیں لائے گا، وہ انسان دین سے فارغ ہو جائے۔ احباب گرامی، میں ایک کہ پھر تھوڑی سی ضروری جو گفتگو ہے آج کے حوالے سے وہ کروں گا۔ غالباً ایران فتح ہوا، ایران غنیمت، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے بڑا مال غنیمت آیا، اور آپ نے ہر ایک کے اندر بڑا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ وقت کا خلیفہ مال غنیمت تقسیم کر دوران آپ کے دربار کے اندر، آپ کی مجلس کے اندر محبوب کے شہزادے سیدنا حضرت امام حسن آ گئے۔ تقسیم کے دوران، مال غنیمت کی تقسیم کے دوران حضرت امام حسن آتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے بھی آپ کے سامنے کرنا، بعض لوگوں نے بلا وجہ جسے کہتے ہیں نا نفرت کا ایسا بیج بویا ہوا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبتیں نہیں تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، ایک دوسرے کا پیار نہیں تھا، ایک دوسرے کا احترام نہیں تھا۔ نہیں، حضور کے گھر والے جناب مولا علی ہوں یا حضور کے شہزادے حسن و حسین ہوں، صرف اس واقعہ سے آپ دیکھیے گا کہ ان کے دلوں میں حضور کی آل کا کتنا احترام تھا، کتنی محبت۔ مجلس لگی ہوئی ہے، دربار لگا ہوا ہے، وقت کا خلیفہ مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ آئے نا تو وقت کے خلیفے نے بازو کھول کے محبت کے ساتھ رسول اللہ کے شہزادے کا استقبال فرمایا۔ بآواز بلند بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ایسے الفاظ ہیں عربی کے، وقت کا خلیفہ مرحبا مرحبا کے الفاظ۔ میرے رسول کے شہزادے، آپ کا آنا مبارک، میں عمر آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے ان قدموں کو سلام ہے کہ جن قدموں سے میرے رسول کے شہزادہ چل کے آیا ہے۔
اور آپ نے درہم جناب امام حسن کو دیا جائے۔ اب آپ کو نذرانہ مال غنیمت حصہ دیا گیا، تھوڑے وقت کے بعد حصہ ہو گیا، نہیں، وہی الفاظ، وہی محبتیں، وہی پیار، محبتیں، پیار، ان راہوں کو سلام جہاں سے میرے محبوب کا شہزادہ چل کے آئے۔ ہزار درہم جناب حضرت امام حسین کو بھی آئے۔ وقت کے خلیفہ سیدنا حضرت فاروق تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے تھے، آپ کے نور نظر عمر، وہ آئے، وہ اپنا حصہ لینے کے لیے آئے۔ وقت کے خلیفہ ہیں حضرت فاروق اعظم، آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیے جائیں۔ کتنے؟ 500 درہم۔ اب عمر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر بڑی عمر، حسن و حسین عمریں چھوٹی۔ جب سنا نا یہ لفظ سنا کہ عبداللہ ابن عمر کو کتنے درہم؟ 500 درہم، اور حسن ایک 1000 درہم۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ جناب امام حسن آئے ہیں تو 1000 درہم، امام حسین آئے ہیں تو 1000 درہم۔ میں عبداللہ ابن عمر میں نے تقاضا کیا تو مجھے 500، یعنی ان کا نصف، آدھا۔ انہوں نے جب یہ بات سوچی نا تو اپنے الفاظ جو دل میں تھے نا وہ لے کے آئے۔ کہتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کے کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ہم نے جہاد کیا ہے، ہم جنگوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں، ہمارے لیے 500 درہم۔ حسن و حسین سرکار کے زمانے قسمیں چھوٹی عمریں تھیں، وہ تو کسی میدان کے اندر اترے بھی نہیں، کسی غزوہ میں شریک بھی نہیں ہوئے، ان کے لیے 1000 درہم، عبداللہ ابن عمر کے لیے 500 درہم۔ یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ بولیے نا۔ وقت کا خلیفہ حضرت فاروق اعظم کہ جناب مولا علی کے بیٹوں کو، سرکار کے شہزادوں کو 1000 درہم اور اپنے بیٹے کو 500 درہم۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ہم وقت کے خلیفہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، ہم نے حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، ہم غزوات میں شریک ہوتے رہے ہیں، ہمارے لیے یہ کیا فیصلہ ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی نا، آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا دوسرے لفظ کہ تو حسن و حسین کے پائے کا ہے، تو ان کے مقابلے کا ہے، اگر ان جیسا حصہ لینا چاہتا ہے پہلے ان جیسا اپنا باپ لے کے آ، اگر حسن و حسین جیسا حصہ لینا چاہتا ہے پہلے ان جیسی اپنی ماں لے کے آ۔ تاریخ کے الفاظ، اگر ان جیسا حصہ لینا چاہتا ہے پہلے ان جیسی اپنا نانا لے کے آ، پہلے ان جیسا اپنا دادا لے کے آ، ان جیسی اپنی خالہ لے کے آ۔ جب تو ان جیسا اپنا نانا نہیں لا سکتا، ان جیسا اپنا بابا نہیں لا سکتا،
ان جیسا اپنا باپ نہیں لا سکتا، ان جیسی اپنی ماں نہیں لا سکتا، تو کیسے تقاضا کر سکتا ہے مجھے ایسا حصہ دیا جائے جیسے حصہ حسن و حسین کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اتنے اہم موقع کے اوپر اتنی اہم بات آپ دوستوں کی نظر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتلانا مقصود ہے کہ آج کچھ لوگ کم علمی، پہلی بات کم علمی، جہالت، لا علمی، عناد، تعصب، حضور کے صحابہ سے نفرت اور امت کے اندر انتشار، افتراق پیدا کرنے کے لیے یہ بات دنیا کے اوپر باور کرائی جاتی ہے کہ نہیں، صحابہ کے دلوں میں حضور کی آل کا پیار نہیں تھا، ان کے اندر آپس میں محبتیں نہیں تھی، ان کا آپس میں پیار نہیں تھا۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ میرے کریم کے جو صحابہ تھے، حضور کے جو غلام تھے، ان کے دلوں کے اندر حضور کی آل کا احترام اتنا تھا، وہ اپنی اولاد کو وہاں نہیں رکھتے تھے جہاں پہ رسول اللہ کی اولاد کو رکھا کرتے تھے۔ احباب گرامی، موضوع کے اوپر آتے ہوئے صرف یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، آج کے حوالے سے یہ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آج یہ جو گھڑیاں چل رہی ہیں، عاشورہ کا دن ہو، 9 محرم کا دن ہو، محرم جیسے محرم آتا ہے، امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی محرم آتے ہوں گے، لیکن شہادت حسین کے بعد گویا محرم اور شہادت حسین آپس میں ایسے لازم اور ملزوم ہو گئے ہیں کہ جب محرم کا ذکر آتا ہے تو قربانی حسین کا تصور فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ احباب گرامی، یہ کربلا کے میدان کے اندر کون قربانی دے رہا ہے؟ کس کی قربانی ہو رہی ہے؟ یہ کس ہستی کا ہم ذکر سننے کے لیے، سنانے کے لیے، ان کے تذکرے، ان کے بچوں کے تذکرے، ان کی خواتین کے تذکرے، ان کی خوبصورت زندگی کے حسین پہلو جو ہم چھیڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں سمجھو تو صحیح، تم نہیں جانتے یہ کون حسین ہے۔ یہ وہ حسین ہے کے اوپر میرے آقا کے سامنے چلتے ہیں، حضور انہیں اپنے گلے لگاتے ہیں، انہیں حضور چومتے ہیں، ان کے بوسے لیتے ہیں، ان کو سونگا جاتا ہے، ان کو گلے سے لگایا جاتا ہے، حضور پیار کرتے ہیں، اور مولا کی بارگاہ کے اندر ہاتھوں کو بلند کر کے التجا کی جاتی ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، مولا میرے یہ شہزاد و حسن و حسین مجھے بڑے پیارے ہیں، مجھے بڑے پیارے ہیں، پیدا کرنے والے میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ احباب گرامی، یہ وہ حسن و حسین ہے، یہ وہ حضور کے شہزادے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا من احبنی واحب ہذین، دونوں شہزادے سامنے تھے، سرکار نے فرمایا من احبنی واحب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، واباہما،
اور جس نے ان کے ابا سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، کَانَ مَعِیَ فِی دَرَجَتِی یوم القیامہ، کل قیامت کے روز جہاں پہ میرا مولا، جہاں پہ مجھے ٹھہرائے گا، وہاں پہ حسن و حسین ان کی ماں اور ان کے بابا کو وہاں پہ ٹھہرائے گا جہاں پہ ہم ٹھہرائے جائیں گے، ہم سے محبت کرنے والے بھی وہاں پہ ٹھہرائے جائیں گے۔ کام ہمارا ہوگا، میرے گھر والوں کا ہوگا، میرے حسن و حسین کا ہوگا، میری فاطمہ کا ہوگا، میرے ویر علی کا جو مقام ہوگا، جو ہم سے محبت کرے گا اس کو بھی اسی مقام پہ ٹھہرایا جائے گا۔ جہاں پہ محبوب ہوں گے وہاں پہ محب ٹھہرائے جائیں گے۔ احباب گرامی، بہت ساری چیزیں ہیں، اتنا وقت نہیں ہے میں تفصیل کے اندر، اگرچہ میرا تو جی کرتا ہے میں کروں، وہ بھی چیز بیان کر دوں، یہ بھی بیان کر دوں، یہ بھی چیزیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بڑے اختصار کے ساتھ 8:45 بجے کے قریب 15 منٹ کا ہم وقفہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے جی؟ آج نماز ہم 8:45 بجے انشاءاللہ ادا کریں گے۔ احباب گرامی، آپ توجہ فرمائیں گے، جناب سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام، حضور کے شہزادے، میرے کریم کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، حضور مصلی امامت کے اوپر تو حضور کی پشت پہ سواری کرنے والے، حضور بازار میں ہے تو آپ کے کندھوں کے اوپر سواری کی جا رہی ہے، حضور اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ بچپن سے آپ کی ولادت کے ساتھ ہی، آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر آ گئی، جبریل آ گئے، فرشتوں کا جبریل امین حضور کے سامنے آ کے خبر لاتے ہیں، اے نبیوں کے امام، یہ جس شہزادے سے آپ محبتیں فرما رہے ہیں نا، آپ کے اس شہزادے پیارے حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ یہ خبر سنی، نبیوں کے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور کی آنکھوں میں فطری چیز محبت، بچے کی تکلیف، شہادت کی بات سنی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اب بچپن ہے، بچپن کے اندر ہی خبر آ رہی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے محبوب علیہ السلام، کائنات کے والی، نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج، سید المرسلین، یہ خبر سن کے حضور نے یہ دعا نہیں فرمائی، مولا تو اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، میرے حسین سے اس آفت، اس آزمائش، اس مصیبت، یہ جو تکلیف آنی ہے، مولا تو اس کو دور ہٹا دے، تکلیف دور ہو جائے، یہ پریشانی میرے حسین کے قریب نہ آئے، آفت نہ آئے، آزمائش نہ آئے۔ نہیں، شہادت کی خبر آئی، آپ نے خبر سنی، فطری طور پہ آنسو جاری ہوئے، لیکن حضور کی زبان کی پر یہ جملے نہیں آئے، مولا اس چیز کو دور ہٹا دے، تکلیف چلی جائے۔ نہیں، اس کا معنی یہ ہے سرکار نے اس بات کو مولا کی ذات پہ چھوڑ دیا، پیدا کرنے والے اگر تو اس معاملے میں ایسے راضی ہے جیسے تو راضی ہے، تیرا رسول بھی راضی ہے۔ یہ خبر حضرت خاتون جنت کے پاس پہنچی، انہوں نے بھی دعا یہ نہیں کی کہ یہ تکلیف چلی جائے، ہم پہ یہ مصیبت نہ آئے، دعا نہیں کی، بلکہ مولا کی رضا پہ راضی ہیں۔ حضرت مولا علی بھی اسی طرح
جیسے مولا تو راضی ہے ہم بھی اسی طرح راضی ہیں۔ احباب گرامی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی زبان اقدس سے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگو میرے بعد 30 سال خلافت کا نظام چلے گا۔ حدیث پاک سرکار نے فرمایا میرے بعد خلافت کا سلسلہ، بولیے 30 سال۔ حضور نے فرمایا جی تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، رات کو دن کہہ دیا تو دن نکل آیا، دن کو رات کہہ دیا تو رات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت کا نظام، وہ جو پاکیزہ نظام خلافت کا، فرمایا وہ میرے بعد 30 سال تک چلے گا، اور وہ نظام خلافت، مدت خلافت جناب سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام پر وہ ختم ہو گئی۔ 29.5 سال حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو زمانہ خلافت ہے وہ 29.5 سال بنتا ہے۔ 6 ماہ رہ گئے تھے، وہ سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام نے، وہ جب آپ نے خلافت کا نظام چلایا تو 30 سال پورے ہو گئے، اور اس پہ امت متفق ہے، اہل سنت جمہور اس بات پہ متفق ہیں کہ سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کے زمانہ خلافت کے اوپر مدت خلافت جو حضور نے فرمائی تھی وہ پوری ہو چکی، اور کسی بھی شخص نے جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور سلطنت ہے اس کو کسی نے خلافت کے ضمن میں بیان نہیں کیا، اس کو خلافت کسی نے گردانا نہیں۔ بہرحال ایک حدیث آپ کے سامنے میں البدایہ والنہایہ اور تاریخ الخلفاء کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج نے اپنے زمانہ اقدس کے اندر اپنی حیات ظاہری میں حضور نے یہ بات واضح فرما دی تھی کہ پہلا وہ شخص جو میری سنت کو، میرے طریقے کو تبدیل کرے گا، سرکار نے فرمایا تھا وہ بنو امیہ سے ہوگا، یقال لہ یزید، نام اس کا یزید ہوگا۔ حضور نے البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر دیکھ لے، تاریخ الخلفاء دیکھ لیں، یہ سیرت کی تاریخ کی معتبر کتابیں۔ حضرت ابو درداء حدیث کے راوی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود یہ بات فرمائی کہ جو میرے خوبصورت طریقے کو، میرے خوبصورت سنت کے انداز کو، جو طریقہ میں نے دنیا کے سامنے رکھا، جو بہترین نظام سلطنت میں نے دنیا کے سامنے رکھا، ایسا خوبصورت طریقہ کہ جو زمین کی پر لوگ چلتے تھے ان کی خوبصورتی اور ان کے حسن کے تذکرے آسمانوں پہ کیے جاتے تھے۔ جی چشم فلک
نے ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا نہ پھر کبھی دیکھ سکے گا۔ اتنا خوبصورت نظام ہم نے مدینہ طیبہ کی بستی کے اوپر، ایسا خوبصورت نظام ہم نے، ایک ماڈل، ایسا ماڈل نظام دنیا کے سامنے رکھا۔ کائنات کی ساری جتنی بھی ریاستیں ہیں قیامت تک آ سکتی ہے، ایسا خوبصورت نظام کوئی پیش کر سکتا؟ اور فرمایا جو اس خوبصورت نظام کو، اس خوبصورت خلافت کو جو تباہ کرے گا اور میرے خوبصورت طریقے کو، سنت کو برباد کرے گا، وہ شخص بنی امیہ سے ہوگا، اور اس کا نام حضور نے فرمایا یقال لہ یزید، اسے دنیا یزید کہے گی۔ حضور نے فرما دیا، مدت خلافت بھی حضور نے بیان کر دی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وقت وصال آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے ہوئے کہ جو میرا خاندان ہے بنو امیہ، ان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، انہوں نے کسی صورت بھی قریش کی امارت کو، ان کی صدارت کو اور ان کے نظام کو میرے خاندان نے، بنو امیہ نے قبول نہیں کرنا۔ حضرت امیر معاویہ نے جو سوچا، جو یہ مناسب سمجھتے ہوئے کہ چلو میرا بیٹا ہے، جب ذمہ داری آ جائے گی تو شاید یہ آزادی کا جو ماحول اس نے بنایا ہوا ہے یہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو وصال سے پہلے نامزد کر دیا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھیں، اس سے پہلے یزید کے ایسے انداز، ایسے افعال لوگوں کے سامنے عیاں تھا۔ یزید بے نمازی، یزید بولیے، سب سے پہلی بات یزید بے نمازی، یزید عیاش، اجڑ، کتوں کی، مرغوں کی، بندروں کی لڑائیاں، شراب نوشی، بدکاری اور نہ جانے کیا کیا واہیات قسم کے ایسے معاملات تھے جن میں یزید خود اس میں شریک ہوتا تھا۔ اور ان چیزوں کی سب کی خبریں امام حسین علیہ السلام تک پہنچ چکی تھیں کہ یزید ایسا فرد ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جس شخص کے اندر یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہوں، اور پھر جو میرے کریم کا فیض یافتہ، رسول اللہ کے دربار اقدس سے فیض پانے والا، جو رسول اللہ کی زبان چوسے، جسے میرے کریم گھٹی دے، جس کے کانوں کے اندر اللہ کا رسول اذان کہے، جس کی تربیت کبھی مصلی کے اوپر، کبھی ممبر کے اوپر، کبھی گھر کے اندر، کبھی مسجد کے اندر، ساری زندگی جس کی تربیت اللہ کا رسول فرمائے، جس کی تربیت سیدہ کائنات فرمائے، جس کی تربیت جناب حیدر کرار علی شیر خدا فرمائے۔ اب مجھے بتائیں، ایسا انسان جسے دنیا امام حسین کہے، وہ کبھی اس لعین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہے؟ جی، ایسے بدکار کے ہاتھ کے اندر ہاتھ پھر پیارے حسین کیسے دے سکتے تھے؟ اور یہی چیزیں تھیں، یہی چیزیں
جو آپ نے بیعت یزید کرنے کے اوپر آپ نے انکار کر دیا کہ دنیا، اگر دنیا کو خبر نہیں ہے، دنیا کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اگر دنیا لاکھ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے، دنیا کرتی ہے تو کرتی رہے، رسول اللہ کا شہزادہ حسین جو ہے کبھی بھی یزید بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ احباب گرامی، پھر کیا تھا؟ تقدیر کا فیصلہ، وقت آ گیا، جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے پے در پے ہزارہ، بلکہ بعض روایات کے مطابق 80,000 کوفہ کے لوگ جو اپنے آپ کو جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا چاہنے والا، حبدار، ہم شیعان علی ہیں، ہم حضرت علی سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی اولاد سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے خط لکھے، کوفہ سے خط لکھے پیارے حسین کو کہ یزید وقت کا خلیفہ بن گیا ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ امام ہیں، آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کوفہ تشریف لے آئیں، سارے کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے اور آپ کو وقت کا خلیفہ تسلیم کیا جائے گا۔ اتنے بڑے خطوط اصرار جناب سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام، ظاہری شریعت کا حکم ظاہر پہ ہوتا ہے، شریعت کا حکم ظاہر پہ، اتنے ظاہری خطوط، اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، جناب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام لڑنے کے لیے نہیں، جی لڑنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ جو لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ 6 ماہ کے بچے ساتھ لے کے نہیں جاتے، جو لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنی عورتیں، پاکیزہ بیویاں، پردے دار خواتین کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، جو لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ فوج ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنے گھر والے بچوں کو اور عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام لڑنے کے لیے کربلا نہیں گئے، یہ انداز بتا رہا ہے۔ آگے پھر جو حالات بنائے گئے، اور یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھنا، اگر وقت کا امام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام اگر لڑنے کے لیے یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتے، اس کی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتے، پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر پھر رسول اللہ کے غلام مدینہ طیبہ کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہوتے، مکہ المکرمہ سے حضور کے غلام آپ کے ساتھ جا رہے ہوتے۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کا شہزادہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، لوگوں نے بلایا تھا، ان کی دعوت کے اوپر آپ کوفہ جا رہے تھے۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں، آپ نے سنا، پڑھا، میں یہ باتیں بالخصوص جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھیں حالات کیا بنے۔ پھر 10 محرم کا دن، جی 10 محرم کا دن، بہت سارے واقعات میں نے ادھر آپ کی توجہ نہیں لی۔ 10 محرم کو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور اپنا خاندان قربان کیا، اس میں اپنے بچے بھی، اپنے بھائی بھی، اپنے بھتیجے بھی، اپنے بھانجے، اپنے غلام چاہنے والے وہاں پہ قربان ہوئے۔ اور یہاں پہ میں بات یہ ذہن کے اندر رکھوں آپ کے کہ جہاں پہ
حضرت امام علی مقام کی وہاں پہ جہاں پہ شہادت ہوئی نا، وہاں پہ حضرت ابو بکر بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر وہ ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہاں پہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، اور یہ حضرت عمر جو ہیں حضرت امام حسین کے بھائی ہیں۔ وہاں پہ حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں، اور یہ حضرت عثمان وہ ہیں جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں دوسری ماں سے۔ یہ جملے میں اسپیشل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کے اندر یہ چیزیں ساری موجود ہیں، لیکن عام عوام کو ان چیزوں کا بتایا نہیں جاتا، اور علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے ہمارے جوانوں کو۔ بلکہ جب میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ میں نے ایک دفعہ پہلے بیان کیا تو سفید داڑھی والے ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ مجھے سن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ساری زندگی کے اندر نہیں سنا کہ کربلا کے میدان کے اندر حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہوں، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہوں، لیکن یہ عام طور پہ ذکر کیا جاتا نہیں۔ میں یہ بات اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر دیگر رشتوں کا وہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت امام حسین کے ان بھائیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ اگر ذکر کریں گے تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی، ہم تو کہانی اس طرح جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور کے صحابہ کو حضور کی آل کے ساتھ پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی۔ اگر ان میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، اور یہ سارے حضرت علی کے بیٹے تھے، اور وہ وہاں پہ شہید ہوئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لوگوں کو بتانا جب یہ پڑے گا تو لوگ کہیں گے لو اپنے بیٹوں کے نام کوئی دشمن کے نام کے اوپر کرتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ساری کہانی الٹ ہو جائے گی، اور رسول اللہ کے ان شہزادوں کا ذکر اپنی محافل کے اندر ذکر کرنا ضروری اس لیے ہے کہ جیسے حضرت امام حسین وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ حضرت ابو بکر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، اور یہ حضرت غازی عباس شہید کے یہ بھائی ہیں، یہ حضرت سیدنا غازی عباس شہید کے یہ بھائی ہیں۔ مگر افسوس اس لیے ہے کہ ان کا ذکر ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں کیا جاتا نہیں ہے۔ احباب گرامی، میں اپنی گفتگو کو بالکل ختم کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جب حضور کا پورا خاندان وہاں پہ شہید ہو گیا کربلا کے میدان کے اندر، پھر جب یہ خبر پہنچتی ہے نا مدینہ طیبہ، یہ بھی سن لیں، یہ بات میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ کتنے لوگ، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے تاریخ کے ساتھ اور عام سادہ لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، جنہوں نے ورق گردانی نہیں کی، تاریخ کو دیکھا نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی ان کو تو تم ان کی آنکھوں کے اندر تو تم جانا جی وہ مرچیں ڈال سکتے ہو، ان کو تو بے خبر کر سکتے ہو، جنہوں نے پڑھا ہے ان کو کیسے بے خبر کرو گے؟ اس طرح کا بیان، اس طرح کی خبریں، اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں جی نہیں، حضرت امام حسین کی شہادت کے اندر یزید کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، یزید کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، یزید تو استغفر اللہ کہا جاتا ہے کہ یزید تو جنتی ہے۔ کیا ہے؟ یزید جنتی ہے جی۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا؟ اگر یزید جنتی ہے تو پھر یہ سمجھو دوزخی ہے ہی کوئی نہیں جی۔ اگر یزید جنتی ہے تو پھر دوزخ کس لیے ہے؟ اور یزید کا جو ظلم ہے وہ کربلا تک نہیں رہا، اس سے بھی بڑھ کے یہاں اس کے ظلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آگے کا جو ظلم ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ جب یہ خبر
کربلا کی خبر، خانوادہ رسول کی شہادت کی خبر جب مدینہ طیبہ پہنچی تو مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ذہن کے اندر تو یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لیے کوفہ بلایا گیا ہے، آپ آج آئیں گے، کل آئیں گے، ابھی آتے ہیں، کل آتے ہیں، ابھی آئیں گے واپس۔ لیکن کیا ہوا جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی، حالات یہ ہیں مدینہ طیبہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ کے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب مدینہ طیبہ کے لوگ کھڑے ہوئے نا یزید کے خلاف، تو اب یزید نے کیا کیا یہ سنیے اور ظلم دیکھیے، یزید کا ظلم دیکھے۔ اب جب مدینہ طیبہ کے لوگ کھڑے ہوئے، یزید نے اپنی فوج، ایک بڑی فوج لے کے، اس کی فوج مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ آور ہو گئی، اور یزید نے لکھ کے دیا ان کو، یہ بات کہہ کے بھیج دیا کہ تمہارے اوپر مدینہ حلال ہے، جو کچھ بھی تم کرنا چاہو تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ اب یزیدی فوج جب مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوئی، اللہ کی عزت کی قسم ہے انسان یہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا کہ کس طرح کی لوٹ مار، کس طرح کی دہشت گردی، کس طرح کا فتنہ فساد، کس طرح کی خون ریزی مدینہ طیبہ کی پاکیزہ سرزمین کے اوپر کھیلی گئی۔ ہزارہ صحابہ شہید ہو گئے، ہزاروں صحابہ مدینہ طیبہ کے اندر شہادت پاتے ہیں، اور ہزارہ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ یزیدی فوج کے کمینے لوگ بے حیا اور بدمست ہاتھی کی طرح مدینہ اور تاریخ کے اوراد کے اندر یہ بات آج بھی محفوظ ہے کہ 1000 عورتوں نے ناجائز بچے جنے۔ یہ یزید کے کارنامے ہیں جسے دنیا یزید کو جنتی بنا رہی ہے، اور وہ مدینہ طیبہ کی پاکیزہ مسجد، رسول اللہ کی مسجد، جس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے آج کا مسلمان ترستا ہے، اس رسول اللہ کی مسجد کے اندر یزیدی فوج کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور 3 دن تک کھول لیں احادیث کی کتابیں کھولیں، مشکات کھولیں، البدایہ والنہایہ کھولیں، تاریخ الخلفاء کھولیں، دیگر حدیث تاریخ کی کتابیں کھولیں، سیرت کی آپ کو پتہ چلے۔ مسجد نبوی کے اندر یزیدی فوج کے گھوڑے، اب ظاہر ہے وہ صرف بندے تو نہیں رہے نا، اب انہوں نے وہاں جو گندگی پھیلائی، رسول اللہ کی مسجد کے اندر وہ جو اذان اور نماز کا حسن تھا، ایک نماز کی بات نہیں، کئی دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز۔ جی اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کا یہ حال ہے، آپ اندازہ کریں باقی کیا حالات ہوں گے۔ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے اندر یزید کے گھوڑے، اذان نہیں ہو رہی، نماز نہیں ہو رہی، پاکیزہ عورتوں کی آبرو لوٹی گئی، عزتیں لوٹی گئیں، ہزارہ صحابہ شہید، اور ظلم کیا کہا جا رہا ہے جی؟ یزید، بولیے ظلم یزید کا یہ ہے، کہا جاتا ہے یزید جنتی ہے۔ اب جنتیوں کی نشانیاں یہ ہیں
یہیں پہ نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کو بے دردی سے تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر یزید کی فوج مکہ مکرمہ پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ خانہ کعبہ مطاف جہاں پہ دنیا طواف کرتی ہے، وہ طواف جہاں کیا جاتا ہے مطاف کے اندر منجنیق کے ذریعے بھاری بھاری پتھر پھینکے جاتے ہیں، پورا مطاف پتھروں سے بھر جاتا ہے، اور منجنیق کے ذریعے جو بھاری پتھر پھینکے گئے اس سے خانہ کعبہ کی دیوار شہید ہو جاتی ہے اور خانہ کعبہ کا غلاف جل جاتا ہے، ہزارہ لوگ وہاں شہید ہوتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے یزید جنتی ہے۔ جی یہ جنتی کی نشانی ہے۔ اگر یہ جنتی ہے تو بتاؤ لعنت کس پہ برستی ہے؟ جی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ایک طرف یزید ہے، دوسری طرف رسول اللہ کا پیارا حسین ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یزید کی طرفداری کرنی ہے یا حسین کی طرف جانا ہے۔ ایک طرف یزیدی فکر ہے، ایک طرف حسینی فکر ہے۔ یزید دین کا باغی، حسین دین کا محافظ۔ یزید گمراہی کا نام، حسین ہدایت کا نام۔ یزید ظلمت اور اندھیرے کا نام، حسین روشنی کا نام۔ یہ دین کا باغی، وہ دین کا محافظ۔ ایسی نہیں کہہ گئے خواجہ غریب نواز کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ یہ پیارے حسین ہیں جنہوں نے دین کی بقا کے لیے اپنا آپ قربان کیا، اپنے بچے قربان کیے، اپنے بھائی قربان کیے، اپنے بھانجے قربان کیے، اور اپنے بھانجے بھتیجے سارا خاندان قربان کر کے دنیا کو بتایا لوگوں ہم وہ ہیں جو رسول اللہ کے دین والے ہیں، ہم وہ ہیں جو حضور کے دین کے محافظ ہیں۔ اگر کوئی باغی پیدا ہوگا تو ہمارا طریقہ نہ بھولنا، ہماری فکر نہ بھولنا، ہمارے خون کو نہ بھولنا، ہمارا درس نہ بھولنا، ہر چیز کو قربان کر دینا لیکن رسول اللہ کے دین کو قربان نہیں کرنا ہے۔ احباب گرامی، آج اگر یہ دین کو جو سلامتی ہے، آج جو عزت اور وقار ہے، آج اگر کوئی قرآن کا حسن ہے، مسجد و محراب و منبر کی اگر کوئی عزت و وقار ہے تو وہ اس وجہ سے ہے، یہ سیدنا حضرت امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت امام علی مقام کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھنے کی اور ان کے پاکیزہ سبق کو یاد رکھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا